الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، جو آیت میں نے تلاوت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے بارے میں اس وقت فرمایا جب انہوں نے تمام اللہ کی نعمتوں کو ناشکری سے ٹھکرا دیا، اور وہ تمام واقعات جب اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں تسلسل کے ساتھ ذکر کیے ہیں تو آخری میں فرمایا پھر اس کے بعد ان کا حال کیا ہو گیا، قست قلوبکم، ان کے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اتنے نشانیاں دیکھنے کے بعد، فہی کالحجارہ، یہاں تک کہ وہ پتھر ہو گئے، پتھر کی طرح سخت ہو گئے، او اشد قسوہ، نہیں پتھر نہیں، پتھر سب سے سخت چیز ہے مادے میں، اگر آپ دیکھا جائے تو پتھر سخت سے سخت ہے، لوہا بھی سخت ہے لیکن لوہا اگر آپ گرمی دیں گے تو پگھلتا ہے، لوہے کو بھی گرمی کچھ اثر کرتی ہے، پتھر کو گرمی بھی اثر نہیں کرتی، ہاں الا ہے کہ صدیاں گرمی میں رہے تو وہ بھی آگ بن جاتا ہے لیکن پگھلتا نہیں ہے، پتھر آگ کی شکل کا ہوتا ہے، لیکن پتھر ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا سب سے سختر چیز کی مثال دے کے دنیا کے اندر جو تھی کہ ان کے دل سخت ہو گئے پتھر کی طرح۔ یہ جملہ بہت ہی کڑا ہے دل کے سلسلے میں، لیکن اللہ نے وہاں سے ختم نہیں کیا ہے، فرمایا کہ او اشد قسوہ، نئے پتھر بھی نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد کوئی مثال تمہارے لیے دینے کے لیے ہے نہیں، تو امیجن کر لو، اندازہ کر لو، او اشد قسوہ، اس سے بھی زیادہ سخت، پتھر بھی چھت مارا، پتھر بھی کوئی مقابلہ نہ کر سکا اس دل سے، او اشد قسوہ، کیونکہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ پتھروں میں بھی بعض پتھر ایسے ہیں جس کے اندر سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، پتھروں میں بھی بعض پتھر ایسے ہیں جو پھوٹ پڑتے ہیں۔ آبشار آپ دیکھے ہوں گے، کبھی پہاڑی سفر کیا ہے، کبھی اوٹی وغیرہ کا سفر کیا ہے، تو آپ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے پہاڑ ایسے ہیں جس کے اوپر سے جھرنے بہ رہے ہیں، جس کے اوپر سے چشمے بہ رہے ہیں، جس کے اوپر سے نہریں بہ رہی ہیں، کہیں پہاڑ پھٹ پڑا ہے، کہیں آبشار ہے، کہیں نہر ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ ایسے ہی پتھروں میں سے ہو جاتا ہے، اور بعض پتھر ایسے بھی ہیں جو اللہ کی ڈر کی وجہ سے گر جاتے ہیں، لما يهبط من خشیۃ اللہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے غافل نہیں ہے۔ دل کیا ہوتا ہے؟ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جس کے اندر کوئی ہڈی نہیں ہے۔
بدن کا بادشاہ ہے، دل روح کا بادشاہ ہے۔ دل بن جائے تو پورا انسان بن جائے، دل بگڑ جائے تو سب کا سب بگڑ کے رہ جائے۔ دل آنکھ کی غذا دیکھنا ہے، آنکھ کی غذا دیکھنا ہے، پیٹ کی غذا کھانا ہے، کان کی غذا سننا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں، اطباء کہتے ہیں، دل کی غذا کیا ہے؟ دل کی غذا کیا ہے؟ دل کی غذا محبت ہے۔ محبت، فانی محبت نہیں، فحش محبت نہیں، جنسی محبت نہیں، محبت وہ محبت جو لا فانی ہے، وہ محبت جو دائمی ہے، وہ محبت جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ کون سی محبت؟ اللہ کی محبت۔ کون سی محبت؟ اس کے رسول کی محبت۔ کون سی محبت؟ کلام اللہ کی محبت۔ کون سی محبت؟ اسلام کی محبت۔ کون سی محبت؟ شریعت مطہرہ سے محبت۔ کون سی محبت؟ جنت کی محبت۔ یہ محبتوں کا مسکن ہے یہ دل۔ اگر ان محبتوں سے دل کو معمور کر لو تو تمہاری دنیا بھی بن جائے، تمہاری آخرت بھی بن جائے۔ اگر ان محبتوں کو چھوڑ کے فانی محبتوں سے اپنے دل کو بھر لو، دنیا کی محبت، عیش و عشرت کی محبت، آرام کی محبت، لڑکیوں کی محبت، فاحشات کی محبت، حرام کاریوں کی محبت، یاد رکھ لیجئے دنیا میں بھی نقصان ہے، آخرت میں بھی نقصان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو جب یہاں پر مبعوث کیا تو ان کا سب سے بڑا مقصد کیا فرمایا ہے؟ دل کا تزکیہ ہے، دلوں کو پاک کرنے کے لیے آئے تھے۔ ہاں، ایک دوسرے لفظ میں کیا ہے؟ بدن بھی پاک ہو جاتا ہے، لیکن اصل مقصود کیا ہے؟ دل پاک ہونا ہے۔ کپڑے دھونے آپ بیٹھیں گے تو ساتھ ساتھ ہاتھ بھی دھل جاتے ہیں، مقصود ہاتھ دھلنا نہیں ہے، مقصود تو کپڑے دھونا ہے، لیکن ہاتھ خود بخود ضمن میں آ جاتے ہیں۔ بعینہ اسی طرح دل پاک ہو جاتا ہے تو خود بخود بدن پاک ہو جاتا ہے، لیکن بدن کو پاک کر کے یہ سمجھ لینا کہ دل پاک ہو گیا، یہ جہالت ہے، بدبختی ہے۔ اصل تو دل کو کام ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء والآخرین، سید المرسلین، خاتم المرسلین، سید العرب والعجم، محمد مصطفیٰ احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ تاجدار کائنات اللہ کے سب سے آخری پیغمبر بن کے آئے تھے۔ انسان جو آخری قیامت تک آنے والا ہے اس سب کی ہدایت کے لیے بن کے آئے تھے، تو ان کا مقصد بعثت 4 جگہ بیان فرمایا، اور چاروں جگہ یہ لفظ ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ، آپ ان لوگوں کو پاک کریں۔ کس کی پاکی؟ اس کی پاکی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہے، لیکن کہاں اترا ہے؟ محمد الرسول اللہ پہ اترا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سوچنا چاہیے کہاں اترا ہے؟ کہاں اترا ہے؟ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ قلب، دل کو عربی میں قلب کہتے ہیں، قلب پہ اترا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اترا اور امت مسلمہ کے قلوب کو پاک کرنے کے لیے اترا۔ فرمایا اسی وجہ سے وَيُزَكِّيهِمْ۔ دوسری جگہ فرمایا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ فلاح پا گیا وہ جس نے اس دل کو پاک کر لیا۔ قد افلح من زکاہا، فلاح پا گیا وہ جس نے اس دل کو پاک کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، جس نے اس کو خراب کیا، وہی خراب جو اردو میں استعمال ہوتا ہے وہ خواب بھی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جس نے اس کو خراب کیا، جس نے اس کو برباد کر دیا، وہ دراصل برباد ہو کے رہ گیا، دس کے رہ گیا، دفن ہو کے رہ گیا۔ وقد خاب من دساہا۔
یہ دل کی پاکی اصل میں ایسی ہے مسلمانوں جس پہ خصوصی توجہ دینی چاہیے کہ کیا ہمارے دل ہیں یا مردہ ہو چکے ہیں. دل کیسے ہوتے ہیں؟ دل کیسے ہوتے ہیں؟ کیسے ہوتے ہیں؟ بڑی تفصیل سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ذکر کیا ہے. دل ایک تو سخت ہو جاتے ہیں، یہ سخت دل پتھر کی طرح یا اس سے زیادہ ہے دل. دوسرا کیا ہے؟ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگے دل، سیل کر دیا گیا، ہدایت اندر جاتی ہی نہیں. یہ بھی دل ہے. اسی طرح فرمایا کہ فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، گنہگار دل، یعنی کرتے 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 گناہ ایسا دل ہو جاتا ہے، گناہ نہ کیے تو چین نہیں آتا. پاک ہوتا 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 انسان اتنا مصفا ہو جاتا ہے کہ گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ دو کیٹیگری الگ الگ ہے. ایک گناہ کرتا 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 اس درجے میں پہنچ جاتا ہے چین نصیب نہیں ہوتا گناہ کے بغیر. دوسری کیٹیگری وہ ہے جو پاک ہوتا 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 اتنا مصفا ہو جاتا ہے کہ اگر اس پر برائی پر مجبور بھی کیا جائے تو کر نہیں سکتا. حضرت یوسف کی مثال اٹھا لیجیے. اللہ اکبر، کیا پاکیزہ زندگی ہے. مال و دولت والی، حسب و نسب والی، خوبصورت ترین مصر کی عورت، عزیز مصر کی بیوی، 7 دروازے بند کر کے بلا رہی ہے. وغلقت الابواب وقالت حیت لک، میرے پاس آ. کون روکنے والا؟ خوبصورت ترین مصر کی عورت بیان کیا جاتا ہے. عزیز مصر کی بیوی پورے مصر کی خوبصورت ترین عورت تھی اس وقت. مال و دولت کے لحاظ سے عزیز مصر کی بیوی، ڈھیروں جواہرات کیا ہے وہ ڈھیر کر سکتی تھی ان کے قدموں میں، اور ڈھیر کیا اس نے باقاعدہ. تنہائی کا موقع اور گھر کے اندر رہنے والا بندہ باہر کا نہیں، خود غلام ہے، آقا ہے وہ 7 دروازے بند کر کے بلاتی ہے کہ آجا. کون سی رکاوٹ؟ نہیں. قال معاذ اللہ، نہیں ہو نہیں سکتا، اللہ کی پناہ. اسی لیے بعد میں آگے چل کے حضرت یوسف نے فرمایا کہ احب السجن الی مما يدعوننی الیہ، اے اللہ یہ جس کی طرف بلاتی ہے اس سے تو بہتر ہے مجھے جیل جانا، یہ مجھے پسند ہے. گناہ پہ مجبور کر نہیں سکتا. یہ دل کی صفائی اور مصفے کا سب سے اعلیٰ 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 مقام نمونہ ہے. ایک دوسرا دل کیا ہے؟ آثم قلبہ، گناہ ہی میں رہنے والا دل، یہ آثم قلبہ ہے. چوتھا دل کون سا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، ٹیڑھے دل. دل ٹیڑھا ہو جائے تو پھر راستہ جنت کا تمہارا ٹیڑھا ہو جائے. یاد رکھ لیجیے، مسلمان ہوتے ہو دل ٹیڑھا ہو جائے تو تمہارا جنت کا راستہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ یہ لوگ اتباع کرتے ہیں ٹیڑھے دل والے، کس کی؟ قرآن کی آیتوں میں متشابہات کی. سیدھے سیدھے حکم ہے نماز پڑھو، اس پہ تو کبھی توفیق نہیں ہوتی. سیدھے سیدھے حکم ہے زکات دو، اس پہ تو کبھی توفیق نہیں ہوتی. بال کی کھال نکالتے رہے، جب فلاں حکم میں فلاں آیت ایسی ہے، فلاں آیت مخالف ہے، یہ عالم یہ بولتا ہے، وہ عالم کون سا مولوی صاحب کرنا. پہلے تمہیں کرنے راضی ہیں کیا مولوی صاحب؟ کرنے راضی ہیں نا، تمہارے لیے 1000 احکامات ہیں. کرنے ہی راضی نہیں تو تمہیں کیا ہے؟ صرف مخالفت ہی مخالفت ملے گی، تضاد ہی صداد ملے گا. قرآن کے اندر بھی تمہیں ہدایت نہیں ملے گی، ضلالت ملے گی. اللہ کہتا ہے چھایا ہوا تھا فغشاها ما غشا. جب معراج کو لے کے رسول گئے نا، نجم میں فرمایا کہ وہ ایسے مقام پہ پہنچے جہاں چھایا ہوا تھا، غشاها ما غشا. اب کون سمجھ سکتا ہے کیا چھایا ہوا تھا، کس پہ چھایا ہوا تھا؟ یہ بدبخت لوگ انہی آیتوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ غشہ کیا ہے؟ کیا چھایا ہوا تھا؟ بیری کا درخت کیسے چھا سکتا ہے؟ سدرۃ المنتہا، آخری انتہا ایک بیری کا درخت. عجیب بات ہے مولوی صاحب، بیری کا درخت یہاں کوئی ویلیو نہیں رکھتا، آخری عرش کا مقام جہاں پہنچتا ہے اینڈ، وہاں بیری کا درخت ہے. کیا اللہ کہہ رہا ہے؟ یہ عجیب بات لگتی نہیں؟ آخری اینڈ میں بیری کا درخت. کہیں کوئی انار کا درخت بولتا تو بہتر ہوتا، انار سب رغبت سے کھاتے ہیں. اسی طرح کوئی اور اچھا درخت کہتا آرینج ہے، ایپل ہے. یہ سب چھوڑ گئے، بیری کا درخت. بیری کو کون اہمیت دیتا؟
سدرۃ المنتہا، ان چیزوں کے پیچھے بڑھتے ہیں، ٹیڑھے ہو گئے دل، ٹیڑھے ہو گئے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، ٹیڑھے دل. اور پانچواں دل کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض، مرض والے دل، بیمار دل. یہ سب جسمانی حیثیت سے بھی ہوتا ہے پورا، لیکن میں جسمانی حیثیت سے نہیں بیان کرتا. وہ ہاسپٹل چلے جائیے، کسی بھی ہارٹ ہاسپٹل میں، وہاں پر جا کے دیکھ لیجئے اس کے کیا علاج ہے اور کیا کیا ہوتے ہیں. لیکن یہ سب خود جسمانی حیثیت سے بھی ہوتا ہے. لیکن میں جو بیان کر رہا ہوں وہ روحانی حیثیت سے. دل دونوں کا مقام ہے، روح کا بھی مقام ہے، جسم کا بھی مقام ہے. دھڑکے نہ مر جاتا ہے، روح کہاں ہے؟ مارے نہ مر جائے گا دل پہ. تو روح کا بھی مقام ہے اور اسی طرح جسم کے نفس کا بھی مقام ہے. یہ دونوں کا مرکز محور ہے یہ دل، اور اسی پر کام کرنا ہے اصل مقصود ہے. دل بدل جائیں گے آپ کی زندگی بدل جائے گی، دل بدل جائیں گے رشتہ داریاں بدل جائیں گی، دل بدل جائیں گے محبتیں تبدیل ہو جائیں گی، دل بدل جائیں گے خواہشات بدل جائیں گے، دل بدل جائیں گے اصلاح ہو جائے گی، دل بدل جائیں گے معاشرے بدل جائیں گے، دل بدل جائیں گے سوسائٹی بدل جائے گی، دل بدل جائیں گے آپ کے اٹھان بدل جائے گی، چال و چلن بدل جائیں گے. بدلنا مقصود دل ہے، افراد نہیں. افراد تو بدلتے کیا ہے، یوں بھی بدل جاتے ہیں، یوں بھی بدل جاتے ہیں، کبھی ادھر بھی ہو جاتے ہیں، کبھی ادھر بھی ہو جاتے ہیں. دل مضبوط ہو گیا، دل قائم ہو گیا، دل ہدایت کو مان گیا، دل شریعت پہ عمل پیرا ہونے پہ تیار ہو گیا. باہری کوئی دیکھتا ہے یا نہ دیکھتا ہے، خارجی کسی کی نگاہ پڑتی ہے یا نہ پڑتی ہے، انسان تہجد گزار بھی ہوتا ہے، پنج وقتہ نمازی بھی ہوتا ہے، ذکر و اذکار میں بھی ہوتا ہے، نماز روزے میں بھی ہوتا ہے، انفاق میں بھی ہوتا ہے، اللہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والا بھی ہوتا ہے، تنہائی میں ڈرنے والا بھی ہوتا ہے، خوش لباس بھی ہو جاتا ہے، خوش شکل بھی ہو جاتا ہے، خوش گفتار بھی ہو جاتا ہے، خوش خلقی بھی اس کے اندر آ جاتی ہے. سب کچھ بدلنا دل کے بدلنے سے ہے. دل نہ بدلا ظاہری طور پہ ہسمکھ ہوگا لیکن گھر کے اندر ناہنجار ہوگا، بیوی کے پاس درندہ ہوگا. ظاہری طور پر کچھ بدل لیا لیکن اندر تنہائی میں برائی کرنے والا ہوگا. ظاہری طور پر کچھ بتا دیا لیکن اللہ تبارک و تعالی کے آگے اس کا نام مسلمان نہیں ہوگا، اس کا نام اللہ کے اللہ والے بندوں میں نہیں ہوگا. تو اصل محنت ہمارے پاس دل کی ہے، اور دل کی محنت جس نے کر لی، دل کو پاک صاف جس نے کر لیا، تو یاد رکھ لیجئے مسلمانوں، وہ اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں بھی قبول ہو جاتا ہے، اور بندوں کے پاس اللہ اوپر سے محبت ڈال دیتا ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. انہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیا، ان قریب ہم ان کے دلوں میں محبت ڈالتے. ابو ہریرہ سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ کون دیکھا ہے؟ بلال سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ کون دیکھا ہے؟ صہیب رومی سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ کون دیکھا ہے؟ کون سی رشتہ داریاں نکل آئی ہیں؟ لیکن کون سا مسلمان کا دل ہے جو ان کے نام پر پیار سے دھڑکتا نہیں؟ کون ڈالتی یہ محبتیں؟ کیا پیار آتا ہے حضرت بلال کا لفظ جب زبان پہ آتا ہے، حضرت عمار کا لفظ جب زبان، کس نے محبتیں ڈال دی ہیں؟ یہ عنقریب جو محبت اللہ ڈال دے گا، جہاں اطلاع دے رہا ہے جب اتری یہ آیت مکی دور کے اندر، اس وقت کون سوچ سکتا تھا کہ 1435 ہجری کے بعد بھی کروڑا کروڑ مسلمان عمار کو جانیں گے، بلال کو جانیں گے، صہیب رومی کو جانیں گے. جب ان کے واقعات پڑھیں گے تو روندے کھڑے ہو جائیں گے، جب ان کے واقعات پڑھیں گے تو آنسو بہہ نکلیں گے، جب ان کی قربانیاں پڑھیں گے تو ہمارے ایمان تازہ ہو جائیں گے. کون کہہ سکتا تھا؟ ہوا ہے نہ ہوا ہے؟ ہوا ہے، ہو کر رہنا ہے. انہوں نے دل کو صاف کیا، دل پہ کام ہوا. بظاہر لباس پھٹے پرانے تھے، بظاہر لباس ان کے کیا ہے بہت فقیرانہ تھے، بظاہر ان کا مقام اسٹیٹس کوئی نہیں تھا معاشرے کے اندر، بظاہر غلام تھے، لیکن دلوں کو پاک کیا، دلوں پہ محنت کی، دل میں اللہ تبارک و تعالی کا ڈر پیدا کیا. پھر دنیا و آخرت کی کامیابی ان کے قدموں میں چومتی ہوئی نظر آتی ہے. دل، یہ مرض والے دل بھی ہوتے ہیں، بیمار دل،
ان کی نشانی کیا ہے؟ یہ بیمار کیسے ہو جاتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے کہ جب بھی اسلام کے سلسلے میں تکلیف ہوتی ہے بھاگ جاتے ہیں۔ ہاں، یہ مرض والے دل ہیں۔ ٹٹول کے دیکھیے کن کن دلوں کے اندر ہم بھی آتے ہیں۔ مرض والے دل کیا ہے؟ تکلیف آئی فوری طور پہ چھوڑ دیا حکم۔ تھوڑا بہت سن کے کسی نے داڑھی رکھنا شروع کیا، چار دوستوں نے مذاق اڑایا، کیا رے تو ابھی جمعہ 8 دن جا کوئی تو اچھا بن گا سکی کہ ہمیں سوپ جالے کو نہیں تھے کہ یہ کیا مصیبت تھی، اچھا کام ہی نہ شروع جا کوئی شیونگ کر لے واگے سیدھا حجام کر کو بھائی مذاق اڑاتے۔ تھوڑی سی تکلیف مرض والا تھی، بیمار سہ نہیں پاتا، یہ کرتا کرتا آخر نفاق والا دل بن جاتا ہے آگے جا کے۔ لیکن ابتدا نفاق کی یہ مرض سے شروع ہوتی، مرض والی تھی۔ ہاں، اب آئیے بعض دل کیسے ہوتے؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، کانپ اٹھنے والے دل۔ ہاں، یہ ایمان والے دل ہیں، ایمان والے دل کیا ہے؟ کانپ اٹھنے والے دل۔ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی آیتوں کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، اللہ کے احکامات بتلائے جاتے ہیں، جہنم کے آیات آتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، جنت کے آیات آتے ہیں تو انعام و اکرام کے سلسلے میں انہیں ایک امید سی بن جاتی ہے، بظاہر تصویر سامنے نظر آ جاتی ہے۔ یہ کانپ اٹھنے والے دل اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ کہیں ایسا بھی ہو رہا ہے ہمارے دلوں کے اندر بھی، جانچ کے دیکھ لیجئے، ہو رہا ہے تو بہت بڑی خوشخبری ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ یہ دل کے اندر خشیت الہی ہے، کلام اللہ کو سنتے ہوئے آپ کے دل کے اندر بھی کچھ ہونے لگتا ہے، کلام اللہ کو سنتے ہوئے آپ کے دل کے اندر بھی کچھ خوف کا اضافہ ہو رہا ہے۔ یاد رکھ لیجیے بہت بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، ویلکم، مرحبا۔ لیکن جن کے پاس ہزاروں بیانات کو چلے گئے، چائے پینے سے غرض ہے، باتیں کرنے سے غرض ہے، لیکن قرآن کو نہ سننا ہے، نہ سمجھنا ہے، نہ بیان سے نصیحت حاصل کرنا ہے۔ ہاں، كذلك يطبع الله على قلوب قلب متکبر جبار۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ دل ہے نا، یہ متکبر جبار کا دل ہے جس پہ سیل کرتے ہیں ہم، نطبع على قلوب، ہم خود سیل کرتے ہیں اس میں، اب اندر کوئی چیز داخل نہیں ہوتی۔ قرآن کی آیتیں سنو، احادیث سنو، لاکھ ڈراؤ، دیکھو بھائی یہ حرام کریے، بینک دیکھو، یہ سود میں نہیں جانا ہے، یہ براہ راست اللہ سے جنگ ہے۔ وہی ایسا کہ اچھا مولوی صاحب چھوڑ ڈالیں گے، کیا کی بولتا ہے جو انہیں باہر نکل کیا ہوگا انہوں اس زمانے میں، کیا کہ بینک چھوڑو، یہ سود چھوڑو، انہوں بولیں گے میں ان کے بات۔ اب کون متاثر ہوتا نظر آتا اسے با متاثر ہو جانا کو بات تو ایک انہوں بولتے چلیں گے ان کے بات ہمارے کام ہمیں کریں گے۔ نطبع علی قلوب، خود ہم سیل رکھتے ہیں، نہیں داخل ہوتی کوئی چیز۔ ایسا ہے کوئی معاملہ تو ڈر جائے، میں محاسبہ خود پہ چھوڑتا ہوں، خود سوچو یہی معاملہ کہیں آپ کا بھی ہے تو ڈر جائیے دل کے اندر، ارے یہ تو اللہ کا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب، ان لوگوں کی تو پھر ہدایت نہیں بنتی۔ ہاں، اسی وجہ سے اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ کسی آیت پہ جب رونا ہے اور ان کا رونا نکلتا نہیں تو وہ بالکل بڑے بدحواس حیران ہو کے پریشان ہو کے بھاگنے لگتے کہ یہ کیا ہو گیا، اس آیت پہ تو مجھے رونا ہے، رونا نہیں آ رہا ہے، کہیں میرا دل سخت تو نہیں ہو گیا، ہاں کہیں میرا دل سخت تو نہیں ہو گیا۔ اب اس کا بھی واقعہ سنیے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم، اب 8واں دن، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اللہ کا ذکر آتے ہی حالت کیسی بھی ہو، خدا کا، اللہ کا ڈر اس دل میں آ جائے تو یہ سب سے معزز ترین دل ہے۔ اللہ ہم سے پوچھتا ہے یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، لوگوں کیا ابھی ایسا کوئی وقت نہیں آیا ہے تم پر کہ اللہ کا ذکر جب تمہارے سامنے آئے تو تم کہو اللہ میں ڈر گیا، ڈر گیا، ڈر گیا۔ ذوالکفل ایک بندہ تھا، ناہنجار قسم، گناہ آلود،
ہر رات ایک لڑکی کے ساتھ ہوتا تھا، ہر رات ایک نئی شراب، ایک نئی لڑکی. ایک مرتبہ ایک کو خرید کے لائے، ایک کو خرید کے لائے، پیسہ دے کے خریدا باقاعدہ. جب وہ اندر آئی تھر تھر کانپنے لگی. لڑکیوں کے لیے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ میں تو زبردستی کر رہا ہوں، میں تجھے زبردستی کر رہا ہوں، تو آپ خود چل کے آئی ہوں، میں پیسہ دے کے خریدا ہوں، اب تھر تھر کیوں کانپتی ہے؟ کہا کہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر. کیا کہا؟ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر. اللہ کی قسم میں گنہگارہ نہیں ہوں، میں زانیہ نہیں ہوں، میں فاحشہ نہیں ہوں، میں رنڈی نہیں ہوں، میرا پیشہ یہ نہیں ہے. مجھے فقر نے یہاں تک پہنچا دیا ہے، کئی دنوں کا فاقہ ہے، اس وجہ سے اس کو قبول کر لیا ہے، ورنہ میں ایک شریف ساتھی. اسی لیے ہمیشہ کہا کرتا ہوں مالدار لوگ زکوٰۃ کو روک لیتے ہیں تو غریب کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی. تم اپنے تجوریوں کو بھر بھر کے رکھو، ہمارے امت کے غریب مسلمان لڑکیاں نیلام ہو جاتی. تو اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر. ہاتھ اٹھا دیا اس نے، کہا کہ جاؤ. پتہ نہیں کون سا وقت تھا، شاید سحر کا وقت تھا، قبول ہونے کی گھڑی تھی. ہاتھ اٹھا، کہا کہ جاؤ، وہ پیسہ بھی واپس نہ کرنا تو آزاد. چلی گئی، کسی کو پتہ نہیں اندر کا واقعہ کیا ہوا تھا. چلی گئی، یہاں ملک الموت پہنچ گیا. نیچے سیڑھیاں نہیں اترا، گر کے مر گیا. نیچے سیڑھیاں نہیں اترا، گر کے مر گیا. ایسا معاشرے میں کمینہ پن اور وہ کمینہ نام کمایا تھا کہ اگر وہ مر جاتا، ایسے ہی معاشرہ بنی اسرائیل کا تھا، مسلم معاشرہ، اس نے تہیہ کر رکھا تھا کہ اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی ہے، دفنانا بھی نہیں، ایسا نہیں جاتا. اللہ نے قدرتی انتظام کیا. ان اللہ قد غفر للکفر، اس کے دروازے پہ اتنا بڑا لکھوا دیا فرشتوں کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالی نے ذوالکفل کو بخش دیا. معاشرہ جب دیکھا کہ یہ کیا ہے، یہ تو اللہ کا ولی ہے، ایک لمحے کے اندر اللہ کا ولی، ایک لمحے کے اندر. کیسے؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اللہ کا ڈر دلایا جائے تو دل رونے لگ جائے، ڈر جائے. ہاں بھائی میں نے کیا، بہت کیا، میں انکار نہیں کرتا. ہیلے بہانے کرنا نہیں ہے، یہ نہیں کہنا کہ میں ایسے نہیں کیا ویسے نہیں. ہاں کیا کیا کیا، معافی، اللہ معاف کرتا. ہاں یہ کیفیت بڑی اونچی کیفیت. ایک لمحے میں مراتب ایسے ایسے بلند ہوتے ہیں بندے کے، آپ خیال نہیں کر سکتے. ولی کی طرح اس کو دفنایا گیا، اٹھایا گیا، نماز جنازہ. اور آج 1435 سال اللہ کے رسول نے خبر دی، اس وقت بھی 2000 سال کم از کم ہو چکے، آج 3500 سال بعد بھی جمعہ میں اس کے تذکرے ہو رہے ہیں. تو کس وجہ سے؟ کون جانتا تھا؟ کفر. ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ڈر جائے دل. یہ دل کیا ہوتا ہے ابھی باقی ہے مضمون. دل کا سکون کیسے ملتا ہے یہ مضمون باقی ہے، وقت ہو چکا ہے. انشاءاللہ میں تسلسل کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اللہ نے استطاعت دی. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں اجل ڈالا تھا، جس نے پاؤں میں تاجے سر دارا. تمدن اپنی خلاق آئینے جہاں داری وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ. تمدن اپنی خلاق آئینے جہاں داری وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ.
صاف صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، اجل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا. سما الفقر فخری کا رہا شان امارت میں، بآب و رنگ و خال و خط چہاجت روئے زیبارا. سما الفقر فخری کا رہا شان امارت میں، بآب و رنگ و خال و خط چہاجت روئے زیبارا.